بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے جمعہ کی نماز سے متعلق۔ بہت دفعہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کتنی رکعات پڑھنی ہے، کنفیوژن رہتا ہے، مختلف لوگ مختلف رکعات بیان کرتے ہیں۔ ہم نے بات کرنی ہے قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری احادیث مبارکہ کی روشنی میں، جو حدیث سب سے زیادہ مضبوط ریفرنسز کے ساتھ ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں اوتھینٹک یا صحیح۔ قرآن پاک میں جمعے کے دن کی جو اہمیت ہے، مختصراً اس کا بھی تذکرہ کرتی چلوں کہ باقاعدہ جمعے کے دن کے بارے میں سورت نازل فرمائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ خوشخبری سنا دی کہ ان کے لیے ایک دن مقرر کر دیا گیا ہے جو مبارک ہے، اور اس دن کی نماز خواتین پر فرض نہیں کی گئی، نہ قصبوں اور گاؤں یا دیہاتوں میں رہنے والوں پر فرض کی گئی، بلکہ جہاں بڑی جامع مسجد ہے یا شہروں میں جمعے کی نماز مردوں پر فرض کر دی گئی۔ اس بارے میں بھی کبھی انشاءاللہ ڈیٹیل سے کسی اور موقع پر بات کریں گے۔ آج ہم فوکس کر رہے ہیں کہ جمعے کی نماز کی رکعات کتنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جمعے کی نماز کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ایمان والوں کو مخاطب فرما کر کہ جب جمعے کے دن تمہیں نماز کے لیے یعنی جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے، اذان سنو، پکار سنو، تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو۔ اب قرآن پاک سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ذکر اللہ، قرآن پاک میں ذکر قرآن پاک کا بھی ایک نام بیان کیا گیا، لیکن یہاں ذکر سے مراد صلاۃ یا نماز ہے۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک میں نماز کو ذکر قرار دیا گیا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے پہلے واضح کر دیا کہ خواتین کے اوپر تو جمعے کی نماز ویسے بھی فرض نہیں ہے، وہ اپنے گھروں میں ظہر کی نماز ہی ادا کریں گی، لیکن بہت سے ممالک میں، بہت سی جگہوں پر بہنوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ مساجد میں جا سکتی ہیں، وہاں پر باقاعدہ خواتین بھی جمعے کی نماز کے لیے مساجد کی طرف جاتی ہیں۔ تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اب کتنی رکعات ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث جو ہم تک پہنچی ہیں، ان کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں، بالکل واضح طور پر یاد رکھیے کہ جمعے کے دن 2 فرض ہیں، یعنی خطبہ امام کا، خطیب کا سنا جاتا ہے، اور پھر 2 فرض ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ چیز تو الحمدللہ تمام مسلمان اچھی طرح جانتے ہیں۔ کنفیوژن ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کتنی رکعات پڑھنی ہے یا کتنی سنتیں ادا کرنی ہے، اس کے بعد کتنی سنتیں ادا کرنی ہے یا نوافل بھی ادا کرنے ہیں۔ تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، صحیح بخاری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو، اپنے امتیوں کو نماز جمعہ کے لیے جلد سے جلد آنے کی رغبت دلائی، اور یہ فرمایا کہ جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، جو سب سے پہلے جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آتا ہے تو اس کے اعمال نامے میں اونٹ کی قربانی لکھتے ہیں، یعنی وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کر دیا۔ جو اس کے بعد آئے اس کے نامہ اعمال میں گائے کی قربانی لکھتے ہیں، جو اس سے بھی دیر سے آئے اس کے نامہ اعمال میں بکری کی قربانی لکھتے ہیں، جو اس سے بھی لیٹ ہو جائے تو اس کے نامہ اعمال میں مرغی کی، اور پھر حدیث مبارکہ میں ہے کہ سب سے آخر میں آنے والے کے لیے انڈے کی قربانی، یعنی کہ اس نے صدقہ کیا، اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اور جب امام منبر پر آ جاتا ہے، یعنی خطبہ شروع ہونے لگتا ہے، تو وہ فرشتے ان
رجسٹرز کو لپیٹ دیتے ہیں، یعنی کلوز کر دیتے ہیں، اب انٹری نہیں ہوگی، اور اب اندر جا کر خطبہ سننے لگتے ہیں۔ علماء کرام نے وضاحت فرمائی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد جو نماز ادا کرنے آئے گا اس کو ثواب نہیں ملے گا، ثواب تو بہرحال ملے گا، لیکن وہ جو جمعے کے دن ایکسٹرا یا یوں کہہ لیجئے کہ بے انتہا اجر و ثواب ملنے والا تھا وہ بہرحال نہیں ملے گا۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز سے پہلے کوئی رکعت کی خاص تعداد مقرر نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ کتنی رکعت پڑھنی ہے، یعنی کوئی لازمی سنتیں نہیں ہیں، بلکہ صحیح بخاری میں اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جو مسجد میں جلدی آ جائے، یعنی امام کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے آ جائے، تو اللہ کے حبیب اس کے لیے فرماتے ہیں کہ ثم صلی ما قدر له، کہ وہ جس چیز کی بھی قدرت رکھتا ہو، جتنا اس کے نصیب میں ہو، جتنی اس کی توفیق ہو۔ اب مثلا کوئی 1 گھنٹہ پہلے آ گیا، اس وقت تک 2 رکعت کر کر کے نوافل ادا کرتا رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جو مختلف حوالہ جات دیکھے جاتے ہیں، ان میں 2 سے لے کر 12 رکعت تک ادا کرنے کا ثبوت ملا۔ جمعے کی نماز یا خطبہ شروع ہونے سے یہ پہلے کی بات ہو رہی ہے، کسی نے 2، کسی نے 4، کسی صحابی نے 6 اور کسی سے 12 رکعت تک ثابت ہیں۔ مگر تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلا جتنا اس کے نصیب میں ہے، یعنی جتنی اس کو توفیق ہو، جتنا وقت ملے، چاہے آپ 50 پڑھ لیں، چاہے 100 پڑھ لیں، چاہے 200 رکعت پڑھ لیں، یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ خطبہ شروع ہونے سے پہلے یا کتنی دیر پہلے پہنچے۔ اب جو لوگ عین خطبہ شروع ہوتے وقت مسجد میں داخل ہوتے ہیں، صحیح احادیث مبارکہ میں مسلم شریف کی بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اس وقت مسجد میں داخل ہو جب امام خطبہ دے رہا ہو، یعنی خطیب ممبر پر ہو یا خطبہ دے رہا ہو، تو وہ 2 رکعت ادا کر کے بیٹھ جائے۔ یہ 2 رکعت بھی علماء کرام اور فقہاء اعظام نے وضاحت سے بیان فرما دیا کہ یہ تحیۃ المسجد ہیں، کیونکہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، آپ کی یہ حدیث مبارکہ ہے، آپ کا یہ فرمانا ہے کہ مسجد میں جب کوئی تم میں سے آئے تو پہلے 2 رکعت نماز ادا کرے اور پھر بیٹھے۔ تو اب چونکہ اس نے خطبہ سننے کے لیے بیٹھنا ہے تو اس لیے وہ پہلے 2 رکعت ادا کرے گا۔ بہت سی بہنوں اور بھائیوں نے بتایا کہ وہ جہاں مساجد میں جاتے ہیں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے، تو جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی بھی نماز ادا نہیں کرتا، بلکہ سب بس بیٹھتے جاتے ہیں، یعنی ان کو انکریج نہیں کیا جاتا یا اس بات کو پسند نہیں کیا جاتا کہ اب وہ خطبہ سننے کے بجائے نوافل ادا کریں، تو وہ بیٹھ جاتے ہیں اور بعد میں اعلان کیا جاتا ہے خطبے کے بعد کہ جس نے اپنی سنتیں پڑھنی ہیں وہ پڑھ لے یا فرض ادا کرنے کے بعد۔ تو یہ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ جب کوئی خطبہ شروع ہونے کے وقت مسجد میں پہنچے تو وہ 2 رکعت نماز پہلے ادا کرے اور پھر بیٹھے خطبہ سننے کے لیے۔ تو یاد رکھیے گا کہ وہ 2 رکعت جو وہ ادا کرے گا یہ تحیۃ المسجد ہوں گی، سنتیں نہیں ہوں گی۔ اب یہ چیز یہاں تک تو کلیئر ہو گئی۔ اب اگلا اسٹیپ آیا کہ خطبہ ختم ہوگا، 2 فرض ادا کیے جائیں گے۔ صرف 2 ہی فرض ہیں جمعے کے دن، ظہر میں 4 فرض ہوتے ہیں، 4 نہیں ہیں۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ خطبہ 2 فرائض کے قائم مقام ہے، تو گویا آپ نے خطبہ سنا اور آپ نے 2 فرض ادا کیے تو وہ اس طرح سے ثواب ملا، بلکہ اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر جو ظہر کی نماز کی ادائیگی میں ملتا تھا۔ بہرحال یہ بات یہاں واضح ہو گئی کہ اب 2 فرض پڑھ لیے، اب سوال اٹھتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ سے ثابت ہے،
اور جس پر سب سے زیادہ مستند ریفرنسز ملتے ہیں۔ ابن حازم کی روایت بھی ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر احادیث مبارکہ جتنا آپ کھنگال کر دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات ہیں کہ جو شخص جمعے کی نماز پڑھ لے، یعنی 2 فرض ادا کر لے، تو اب 4 رکعت ادا کرے۔ تو گویا جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت ہیں جو سنتیں ہیں جو ادا کرنی ہیں، اور ابن حازم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت مسجد میں ادا فرماتے تھے اور 2 اپنے گھر جا کر ادا فرماتے تھے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ اپنے گھروں میں بھی نماز کا کچھ حصہ رکھو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی یہ نماز کا نور گھروں میں بھی داخل ہونا چاہیے۔ تو یہ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کوئی شخص چاہے تو 4 رکعت مسجد میں بھی ادا کر سکتا ہے۔ میں سمرائز کر دیتی ہوں، کلیئر کر دیتی ہوں کہ جمعے کی نماز کی نیت سے مسجد میں گئے، اگر تو پہلے پہنچ گئے ہیں، ابھی وقت ہے جمعہ شروع ہونے میں یا خطبہ ہونے میں، تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیجیے۔ اگر زیادہ وقت ہے تو پھر جتنی رکعت 2 کر کے ہو سکے پڑھتے چلے جائیں۔ اب کوئی سوچے گا اس میں نیت کیا کرنی ہے، تو یقیناً نفل کی نیت کریں گے۔ اگر آپ ایسے موقع پر پہنچے کہ خطبہ شروع ہو چکا تھا، تو اب ظاہر ہے کہ بہت کم ٹائم ہے آپ کے پاس، تو صرف تحیۃ المسجد کی 2 رکعت ادا کریں گے اور پھر 2 فرض ادا کریں گے جمعے کے ساتھ جماعت کے۔ اگر آپ ایسے وقت میں پہنچے کہ آلموسٹ خطبہ بھی ختم ہو چکا تھا، جو کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، کوشش یہ کریں کہ جب جمعے کا وقت آ جائے تو اہتمام کریں خصوصیت کے ساتھ، جس طرح ہمارے گھروں میں ہمارے بزرگ اہتمام کیا کرتے تھے، جمعے کی تیاریاں کیا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال مختلف ممالک میں مختلف لوگوں کی مجبوریاں ہیں، اگر ہم ان کو اپنے پیش نظر رکھیں تو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں اور یہ کہیں کہ وہ عین اس ٹائم پر پہنچا جب اس کو پتا تھا کہ اب خطبہ بھی ختم ہی ہونے والا ہے، اور ہر جگہ مسجد میں ٹائم لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کتنے بجے جمعہ ہوگا، کتنے بجے کون سی نماز ہوگی۔ آپ نے کیلکولیٹ کیا کہ اب میرے پاس 2 رکعت یعنی تحیۃ المسجد پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے، بلکہ فوری طور پر اب 2 فرض یعنی جماعت ہونے والی ہے جمعے کی، تو پھر آپ تحیۃ المسجد نہیں پڑھیں گے، بلکہ وہ 2 رکعت نماز میں شامل ہو جائیں گے، فرض میں شامل ہو جائیں گے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تحیۃ المسجد کا مقصد یہی تھا کہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے سب سے پہلا کام مسجد میں انٹر ہونے کے بعد جو کرنا چاہیے وہ ہے نماز پڑھنا۔ تو اگر ابھی دیر ہے نماز کے وقت ہونے میں تو پھر آپ بیٹھیں گے نہیں بلکہ تحیۃ المسجد پڑھیں گے۔ تو اسی طرح خطبہ سننے کے لیے بیٹھنے کے بجائے پہلے 2 رکعت پڑھیں گے، اگر لیٹ ہو چکے تھے تو پھر ڈائریکٹ نماز میں شامل ہو جائیں گے۔ 2 فرض ادا کرنے کے بعد جمعے کے 4 رکعت سنتیں ہیں بس، صحیح احادیث مبارکہ سے۔ باقی نفل کی کوئی پابندی نہیں ہے، جتنے اللہ توفیق دے پڑھتے چلے جائیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو 4 رکعت پہلے سنتیں پڑھتے ہیں، پھر 2 فرض پڑھتے ہیں، پھر 4 سنتیں پڑھتے ہیں، پھر 2 نفل پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کی سیرت اور سنت ہمارے سامنے ہے، پڑھنے والا گناہ گار نہیں ہوگا۔ بہرحال ایک حنفی مسلک میں اس طرح نماز ادا کی جاتی ہے، اور انہوں نے قیاس کیا ظہر کی نماز پر کہ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، تو اس حساب سے پہلے وہ جمعے کی نماز سے پہلے بھی 4 سنتیں پڑھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعے کی نماز سے پہلے کوئی سنت ادا کرنا ثابت نہیں ہے۔ بس جس کو جتنی توفیق ہو 2 کر کے نفل ادا کرتا رہے، اور جمعے کی 2 فرائض کے بعد صرف 4 سنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ امید ہے کہ معاملہ کلیئر ہو گیا ہوگا، اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ جتنی زیادہ عبادت کی جس کو اللہ توفیق دے وہ ضرور کرے، لیکن جو فرض ہے، جو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اسے ہمیں ضرور فالو کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کا پیغام لوگوں تک ضرور پہنچانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔